یقین کر لو کہ اللہ بھی سچا ہے تو اس کا محبوب بھی سچا ہے۔ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، اللہ کے محبوب کی ہر بات سچ ہے۔ زمین ختم ہو سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، مگر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا ہوا ایک بھی حرف ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اعلان کہہ دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ اے انسانو، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو اور عجم کا بھی والی بن جاؤ گے، حاکم بن جاؤ گے تو عرب کا۔ میرے دوستو، اللہ کا محبوب اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے 313 بندوں کو لے کر نکلا اور آدھی دنیا تک فتح کر لی گئی۔ آج اتنے تعداد میں مسلمان ہیں، آج اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کلمے کے قانون کو اوبے کرنے کے لیے، اس ڈسپلین کو اپنانے کے لیے، اس منشور کو اپنانے کے لیے اگر ہم نکل پڑیں تو اللہ کی قسم، یہ فلسطین، یہ یہودی ملک تو کیا پوری کائنات، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا ہوگا، پوری دنیا پر مسلمان کا راج ہوگا، پوری دنیا پر مسلمان کی حکومت ہوگی۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کلمے کو پہچانیں، اس اخروں میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، اللہ کے وحدانیت کو سمجھے، اللہ کی قوت کو سمجھے، اللہ کی طاقت کو سمجھے۔ جب فرعون کو اللہ نے برباد کر دیا، نمرود کو ہلاک کر دیا، بڑے بڑے طاقتور کو اللہ نے ناش کر دیا، تو یہ اور کیا چیز رکھتے ہیں کہ مسلمان بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے مسلمان کی۔ اگر مسلمان اسلام پر آ جائے اور ایک قوت بن کر اللہ کی مدد سے نکلے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پوری کائنات قدموں کے نیچے ہوگی اور مسلمان کا جھنڈا پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا ہوگا، پوری دنیا میں امن ہوگا، پوری دنیا میں سکون ہوگا، پوری دنیا میں کوئی بد امنی نہیں ہوگی، انسان سکون سے سوئے گا۔ او میرے دوستو، اس چیز کو سمجھو کہ یہ کلمہ جو زبان سے پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، یہ کلمہ تو وہ مکے والے بھی پڑھتے تھے، یہ کلمہ تو پوری کائنات پڑھتی تھی، یہ کلمہ تو نوح کا بیٹا بھی پڑھتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب اس کے آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، وہ باپ جس کے آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، اس وقت اس کا کیا حال ہوگا؟ جب کہ دیکھا کہ میرا بچہ ڈوب رہا ہے تو رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ میرے مالک اور میرے خالق اکبر، یہ میرا بیٹا من اہلی، میرے اہل میں ہے، یعنی مجھے ماننے والا ہے۔ ان وعدک الحق، تیرا وعدہ حق ہے، کیونکہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ نوح، جس نے بھی تیرے اوپر ایمان لے کر آیا، جس نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا تو میں اس کو نجات دوں گا۔ تو میرے مالک ایک تو میرا بیٹا ہے، میرے ماننے والا ہے، اس کو تو میری مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ میرے مالک، میرے بیٹے کو بچا۔ اس وقت اس باپ کا کیا حال ہوگا جس کے آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا ڈوب رہا ہے؟ لیکن رب کائنات نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح
فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ اے نو خبردار ہو جا، یہ تیرے اہل میں نہیں ہے۔ اہل میں کیا کیا آ رہا ہے؟ کیا اس کا بیٹا نہیں تھا؟ بیٹا تو تھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا یہ تیرے ماننے والوں میں نہیں ہے، کیونکہ انہو عمل غیر صالح، ان کا عمل صالح ہے۔ اللہ کی یہ نہیں کہا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، نہیں، عمل غیر صالح۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، کیونکہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کے عمل کیسے ہیں، تو اس کو ظاہری دیکھتا ہے، تجھے کیا پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ اس کا گھومنا اٹھنا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ لیس لک بہ علم، جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، فلا تسألنا، ایسا سوال اب دوبارہ کبھی نہیں کرنا، میں تجھے ان کی نصیحت کر رہا ہوں، نہیں تو تیری نبوت بھی چھین لوں۔ دوبارہ اگر ایسی بے خبری میں بات کی تو میرے بھائی، زبان سے کلمے پڑھنے والے کو نوح اپنے بیٹے کو بچا نہیں پایا، تو ہم کیسے بچیں گے جب تک اس کلمے کو دل پر نہیں لے کر آئیں گے؟